50 سال کے بعد آخر کون سی افتاد ٹوٹ پڑی اس امت پہ کہ اس امت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا گھرانہ ذبح کر دیا، اور اس کی ہیٹ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں کہ امت میں 2 ٹکڑے بن چکے ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع۔ اور ظاہر ہے جب یہ 2 ٹکڑے بنتے ہیں پھر وہ 2 ایکسٹریم رویے بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں، جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ المومنون میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 53، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، نبیوں کے جانے کے بعد ان کے فالورز نے پارا پارا کر دیا امت کی جمعیت کو، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ مثلا اہل سنت سے آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے جی ہمارے پاس اللہ کے فضل سے صحابہ کی محبت ہے، عقیدت ہے، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے۔ اہل تشیع سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہمارے پاس اہل بیت کی محبت ہے، ہمارا بیڑا پار ہے۔ باقی چیزوں پہ کمپرومائز کر لیں گے۔ پھر اسی طریقے سے ان کے آف شوٹس میں آئے نا، آپ اہل حدیث کے پاس آ جائیں، وہ کہیں گے جی توحید صحیح ہونی چاہیے جی، باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں، تو ہمارے پاس توحید ہے۔ بریلوی کہیں گے جی بس اصل چیز تو عشق رسول ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ دیوبندی کہیں گے جی صحابہ کا دفاع تو ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اہل تشیع کہیں گے جی وہ اہل بیت کے لیے تو ہم کھڑے ہیں، محمد اور آل محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ہر کوئی یعنی اپنی اپنی اس خواب خیالی کے اندر، وشفل تھنکنگز کے اندر خوش ہے، لیکن سچائی جو ہے وہ سچائی ہے۔ اگر کوئی شخص کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے وہ سچائی کو غائب نہیں کر سکتا۔ اس میں پھر اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی ہوتی کہ کس کے حق میں دلائل جا رہے ہیں اور کس کے خلاف۔ ہم کسی بھی مقبہ فکر کو سپورٹ کرنے یہاں نہیں بیٹھے ہوتے اللہ کے فضل سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب ہمارا کوئی کلپ اہل تشیع اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں سنی محقق انجینئر محمد علی مرزا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب وہ سنی مان رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی مطلب کی بات جو میرے منہ سے نکلی ہوتی ہے سچائی کی بات وہ اپنی کیش کرواتے ہیں۔ اچھا اب جب اہل حدیث لکھتے ہیں یا دیوبندی لکھتے ہیں یا بریلوی تو وہ لکھتے ہیں کہ جناب ایک چھپا ہوا رافضی، ٹھیک ہے جی، شیعہ، وہ اپنے یعنی اس کو اس طریقے سے اس طرح کامنٹس بھی کرتے ہیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ ابھی تک 1400 سال سے جو عوام الناس ہے وہ گھاس ہی کھا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب لوگوں کے ہاتھ میں ٹچ سکرین موبائل آ گئے، اسلام 360 اینڈرائڈ ایپ آ چکی ہے، PDF میں بکس اویلیبل ہیں، ہم کوئی نمبر بتاتے ہیں، لوگ چیک کرتے ہیں، ہر چیز نکلتی ہے، پھر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور حتیٰ کہ اب ہمارے لیے کام سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب کچھ صحیح بات بھی کر رہا ہونا تو وہ ہمارے گروپ میں لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جی بات تو بندہ کر رہا ہے لیکن اب علماء سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے، یہ صحیح بات بھی کریں گے تو ہمیں کاؤنٹر ویریفائی کرنا ہوگا کیونکہ انہوں نے زیادہ تر جو باتیں بتائی وہ تو جھوٹی نکلی۔ اس ریسرچ پیپر کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں۔ اس کے علاوہ میرے 2 لیکچرز ہیں جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 101، خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے۔ یہ میں نے اہل تشیع کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا۔ اور اس کے بعد ایک مسئلہ نمبر ہے 162A، خلافت راشدہ کے 30 سال نہج البلاغہ کی روشنی میں، جس میں مولا علی علیہ السلام کے 5 خطبات کی روشنی میں نے اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیع کی عدالت میں پیش کیا۔ اس کے علاوہ بھی درجنوں لیکچرز ہیں۔ ایک اور میرا جو 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن علی اللہ حسن نقوی صاحب کے ساتھ ہوا تھا، آج تشریف بھی لائے ہوئے ہیں، مسئلہ نمبر 157A اور B، 5 گھنٹے کی گفتگو ہوئی تھی 2016 اکتوبر میں، جس کے کلپس ملینز آف پیپل نے دیکھے۔ یعنی دنیا میں سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر کسی بھی زبان کے اندر اتنے زیادہ کلپ کسی بھی سپیکر کے نہیں دیکھے گئے جو وہ علی اللہ حسن نقوی صاحب کے ساتھ 1-to-1 میری گفتگو تھی۔ اور وہ کلپس جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے الحمدللہ واٹس ایپ کے ذریعے ملینز آف پیپل تک پہنچے۔ وہ بڑی وہ فی البدی گفتگو تھی، کوئی اس میں یعنی رکھ رکھاؤ نہیں تھا جس طرح آج کی گفتگو انشاءاللہ فی البدی ہوگی۔ سٹارٹ میں اس سے پہلے کہ 1-to-1 کوسچن شروع ہوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 کوٹ کر دوں تاکہ بعد میں اگر کسی کو میری باتوں کی
کڑواہٹ محسوس ہو تو وہ یہ آیت یاد کر لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ہم نے جو کچھ نازل کیا تھا روشن دلائل میں سے اور ہدایت کی باتوں میں سے، چاہے وہ کتاب اللہ میں ہو یا یہ وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب یعنی سنت احادیث کے اندر، دونوں اس میں شامل ہیں. ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اسے کتاب میں بیان کر دیا. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو سچ بات کو چھپا لیتے ہیں. الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں، واصلحوا، اور صرف توبہ نہیں بلکہ اپنی اصلاح بھی کریں، وبینوا، اور صرف اصلاح بھی نہ کریں، جو چھپایا تھا وہ عوام کو بتا بھی تھے. علماء یہود نے یہی کیا تھا نا، نبی علیہ السلام کی پروفیسیز چھپا لی تھی. آج ہمارے علماء بھی وہی کردار ادا کر رہے ہیں، اکثریت الا ماشاء اللہ. فاولئک اتوب علیہم، تو ایسوں کی توبہ پھر ہمارے ذمے ہوگی. وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں 2649 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، سنن نبی داؤد میں 3658، سنن ابن ماجہ میں 261، مشکات میں 223، شیخ البانی، شیخ زبیر لیزئی اور باقی محدثین اسے صحیح کہتے ہیں. اور یہ ہم نے ریسرچ پیپر کے ٹائٹل کے اوپر لگائی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اسے معلوم تھی، اس کے باوجود اس نے چھپا لی کہ یہ گلاں کرنی نہیں چاہیے، یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے، تو قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی جائے گی. بولے اعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. تو یہ یعنی ایک چند ایک تمہیدی باتیں تھی. اسی میں نے سٹارٹ میں ایک چھوٹا سا ٹاپک ڈالا ہے، سلف کا فہم. یہ اکثر بات ہو رہی ہوتی ہے نا، سلف کا فہم. سلف کے فہم سے مراد بھی وہ صرف اپنے بزرگ بابوں کو لے رہے ہوتے ہیں. سلف میں پہلے نمبر پر صحابہ کرام آتے ہیں علیہم الرضوان وعلیہم السلام. ان کا فہم کیا ہے جنگ جمل صفین نہروان کے بارے میں، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اور خصوصاً خلیفہ راشد کا، وہ آپ نے پہلے ڈسکس کرنا ہوگا. یہ بزرگ بابے تو بات کے ہیں، پھر وہ حکمرانوں کا بھی کچھ تسلط ہوتا ہے، کچھ پبلک پریشر بھی ہوتا ہے. آپ احادیث کی کتابوں میں دیکھیں گے بعض اوقات پبلک پریشر کی وجہ سے وہ یعنی راویوں کے نام تک چھپا جاتے ہیں. فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا اور مولا علی پہ لعنت کی، نعوذ باللہ من ذالک. اب وہ فلاں فلاں کون ہے، چھپا دیا. تو یہ آپ سرکمسٹانسز بھی دیکھا کریں. آج اس فریڈم آف ایکسپریشن کے دور میں بھی لوگوں کے لیے بات کرنا بڑی مشکل ہے. اور جب بنو عباس کی حکومت 3 براعظموں میں پھیلی ہو اور وہ اہل بیت کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے ہوں، اس دوران بڑے بڑے محدثین جو ہے وہ بڑے طریقے سے ہی گفتگو کنوے کر سکتے تھے، لیکن بعض بہت بہادر بھی تھے، انہوں نے نام بھی لکھ دیے. سارے بہادر لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. بہرحال میں ایک سلف کا فارم اس کے سٹارٹ میں ڈالا میں نے، وہ میرے فیورٹ سلف امام مسلم بن حجاج القشیری المتوفی 261 ہجری، جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور ان کو شیخین کہا جاتا ہے. اگر صحابہ میں شیخین کہا جائے تو سیدنا ابو بکر عمر ہوتے ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. محدثین میں شیخین جو ہے نا وہ امام بخاری اور امام مسلم ہوتے ہیں. امام مسلم نے صحیح مسلم کا مقدمہ لکھا ہے، خود وہ مسلم کا حصہ ہے. پہلی 92 روایات مقدمے کی ہیں. 93 نمبر حدیث جبریل ہے، جو انسانی شکل میں جبریل علیہ السلام آ کے نبی علیہ السلام سے کوسچن کرتے ہیں. تو امام مسلم لکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ، میں صحیح مسلم کے مقدمے سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں جو اس میں نے نقل کیا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ میں نے صحیح مسلم کیوں لکھی ہے، کیوں میں اس کی تعریف کر رہا ہوں. اپنے شاگرد ابو اسحاق سے کہتے ہیں، اس کی فرمائش پہ وہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں، اے ابو اسحاق، جب تم نے مجھ سے اس عظیم کام کی فرمائش کی، یعنی صحیح مسلم کی تالیف کی، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کا ارادہ کر لوں اور یہ کام پایا تکمیل کو پہنچ جائے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے بطور خاص مجھ ہی کو حاصل ہوگا. اس کے اسباب بہت ہیں مگر ان کو ذکر کرنے سے یہ تمہیدی گفتگو لمبی ہو جائے گی. مختصر یہ کہ اس پختہ طریقے سے تھوڑی مقدار میں روایات کو تحقیق کے ساتھ مرتب کرنا زیادہ آسان اور مفید ہے بجائے بہت زیادہ روایات جمع کرنے کے، بطور خاص عوام الناس کے لیے.
اس ورڈ کو میں نے ریڈ کلر میں لکھا ہے. یہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں جو حدیث قرطاس ہے یا بنو امیہ کی بدماشیوں کے اوپر جو حدیثیں آئی ہیں یہ آپ نے بیان نہیں کرنی. اور امام مسلم لکھ رہے ہیں میں یہ حدیثیں کس کے لیے بیان کر رہا ہوں؟ عوام الناس کے لیے. بس میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں. بطور خاص عوام الناس کے لیے جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے. جب ایسی صورتحال ہو جو ہم نے بیان کی تو تھوڑی تعداد میں صحیح احادیث کا جمع کر دینا زیادہ مقدار میں غیر مستند روایات کو جمع کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہوگا. اور میں نے بھی یہی کیا. میں نے 200 روایتیں جمع کر دی ہیں. کوئی اپنے کومنٹس نہیں کیے. بریکٹس ضرور لگائی ہیں صرف کانٹیکسٹ کو کلیئر کرنے کے لیے, وہ فٹ ان بیٹھتی ہیں سٹوری میں. ادروائز احادیث لکھیں ہیں انٹرنیشنل نمبر, آپ جا کے میچ کریں. یعنی دنیا میں آپ سمجھ لیں کہ انقلاب آیا اس ریسرچ پیپر کی وجہ سے الحمدللہ. ایک سنی شیعہ جو دراڑ تھی وہ کافی حد تک فل ہوئی کہ ہاں شیعہ کا اتنا مقدمہ درست ہے, یہاں پہ وہ ایگزیجریٹ اور افراط و تفرید کا شکار ہے, اور یہاں پر اہل سنت کا اتنا مقدمہ درست ہے, یہاں پہ وہ افراط و تفرید کا شکار ہے. یہ ساری تمہیدی باتیں میں نے یعنی فی البدی کی ہیں. اگر میں لکھ کے کرتا تو وہ 1 گھنٹے کی ہو جانی تھی. لہٰذا اس کو اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. اب اللہ کا نام لے کے ہم 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن شروع کرتے ہیں. زبیر بھائی بھی ہمارے کوسچن کریں گے, رضوان بھائی بھی کریں گے, اور علی الحسن نقوی صاحب بھی, جو انہوں نے اپنے